یہ نہیں ہوتا تو یہاں تک بس اتنی سی بات کہہ رہے ہیں. یہ سولر سسٹم نہیں, یہ کیسے ہو گیا؟ یہ سولر سسٹم اگر کوئی بات, یہ سولر سسٹم ہی نہیں ہوتا اگر گلیکسی نہیں ہوتی. وہی تو اسے بیلنس کیے ہوئے ہیں. یہ خود سے کیسے ٹکا رہتا؟ ہر چیز کو کوئی دوسرا بیلنس کر رہا ہے اور ہر ایک کو کسی دوسری جگہ سے انرجی مل رہی ہے. سورج کو کسی اور جگہ سے ملی ہے. اتنے کو بنا دیتا تو سورج کہاں سے آیا؟ سورج کو انرجی ملی کہاں سے؟ پیچھے سے آیا. یہ کہکشاں کا حصہ ہے, یہ اس گیلیکسی کا, جس گیلیکسی کا حصہ ہے یہ نظام شمسی, یہ سولر سسٹم, یہ سورہ منڈل. ہو ہی نہیں سکتا تھا گیلیکسی نہیں ہوتی تو. وہ گیلیکسی ہو ہی نہیں سکتی تھی, یہ یونیورس نہیں ہوتی, کائنات کے باقی حصے نہیں ہوتے. اس سے ہم اور پیچھے جائیں گے. یہ پورا سسٹم, یہ جسے ہم ایک آسمان کہہ رہے ہیں, یہ حد جسے تم ایک یونیورس کہہ رہے ہو, ایکچوئل یونیورس کہہ رہے ہو, جسے تم حقیقی کائنات یا اصل کائنات کہہ رہے ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتی تھی جب تک. اس کے بارے میں بھی وہی سوال آئے گا نا, یہ کیسے ٹکی ہوئی ہے؟ بھائی زمین تو چلیے باقی سب سے سولر سسٹم کے سیاروں کی کشش سے ٹکی بھی ہے, وہ دوسرے اپنے کہکشاں کے سولر سسٹم سے ٹکے ہوئے ہیں, ان کی کشش سے, ان کے گریویٹیشنل فورس سے. وہ باقی یونیورس جو ہے اس سے ٹکی, دوسری اور گیلیکسی سے, وہ گیلیکسی ٹکی ہوئی یا ایک دوسرے کو روکے ہوئے. یہ ساری ایک کائنات ہو گئی. یہ کائنات کائے سے رکی ہوئی ہے؟ قرآن کہتا ہے اور دوسری کائنات ہے. اور ایسے ہی نہیں ہے, اس کے اوپر ہے جیسے پیاز کا چھلکا. ایسا نہیں کہ ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے, ایسا نہیں, ایسی نہیں ہے. وہ بیلنس کر رہی ہے اس کو. وہ کس سے رکی ہوئی؟ ان کا ایک تیسری, ایک چوتھی, ایک پانچویں, ایک چھٹا, ایک ساتواں ہے. یہ 7 آسمان ہے. وہ 7واں کیسے رکا ہوا ہے اس کے آگے کی تفصیل نہیں بتائی. بات اتنے آگے جاتے ہیں کہ وہ اس کے کیا ذرائع ہیں, اللہ نے اپنی قدرت کے کن ذرائع سے اسے روکا ہوا ہے. لیکن اس جگہ تک جا کے اسے روک نہیں بات کہ اپنے کن ذرائع کے ساتھ میں اسے روکا ہوا ہے. اور اسے کہا ہے علی العرش استویٰ, اس نے سینٹرل کنٹرول سنبھال لیا اس ساری کائنات کو بنانے کے. وہ کہتے کرسی پر بیٹھ گیا, کسی تخت پر جا کر بیٹھ گیا. ترجمہ یہ کر لیتے, تخت پہ جا کے بیٹھ گیا, اس تخت پہ کرسی رکھی تھی. کرسی پہ اگر جا کر بیٹھ گیا تو کرسی سے تو چھوٹا ہے نا, اور کرسی اس تخت سے چھوٹی ہے, اور تخت اس 7ویں آسمان سے چھوٹا ہے. اللہ اکبر کے لیے ہم اس کائنات کی بڑائی کے اندر جا رہے ہو, کہہ رہے ہیں ہمارا تو دماغ ہی نہیں پہنچ رہا کہاں پر جس کو اس نے بنایا, اور آپ چھوٹا کرتے چلے جا رہے ہو. اس سے بھی چھوٹا, اس سے بھی اس سے بڑا, خدا سے بڑی کرسی, کرسی سے بڑا تخت, تخت سے بڑا 7واں آسمان, 7ویں آسمان سے بڑے سارے آسمان, ساری کائنات. اس کا وجود تو ایسے ہی ہے جیسے زمین پر ہماری کوئی حقیقت, خدا کا وجود کائنات میں ایسے ہی ہو گیا. پھر تو جب لفظی معنی لینا شروع کر دیتے ہیں بغیر عقل لگائے, اس لیے کہا عقل استعمال کرو. اس نے اس سے دنیا کی ہر زبان میں تخت الٹ گیا, تخت پر براجمان ہو گئے. یہ ایک بامحاورہ زبان ہے, دنیا کی ہر لینگویج میں بولا جاتا ہے, ہر لینگویج میں. اس نے سینٹرل کنٹرول, سینٹرل اتھارٹی کو کہتے ہیں, عرش. اس نے پھر اس کے بعد یہ کائنات بنانے کے بعد اس کا کنٹرول لیا. اب وہ کنٹرول 7ویں کا کیسے ہے یہ ڈیٹیل نہیں بتائی, لیکن بات یہ کہ یہ جہاں سے رکا ہوا ہے اس کو اور بہت آگے تک لے کر گیا ہے قرآن. تم تو جا کے یہیں پہ رک گئے ہو نا, اس سنگولیرٹی پہ. نہ یہ بتا پا رہے ہو کہ یہ کہاں سے شروع ہو گئی, نہ یہ بتا پا رہے ہو کہ پھر انفائنائٹ ٹائم سے لامحدود وقت کے بعد پھر اچانک چل کیوں پڑا, یہ آگے پھیلنا شروع کیوں ہو گیا. کوئی قوت کام کر رہی ہوگی ایسے کہ جو ہمیشہ سے انفائنائٹ رکا ہوا تھا اب پھیلنا شروع ہو گیا. تو پھر اس سب کو بات کو فلشی کہا جائے گا کہ تم اس کا جو لاجیکل کنکلوژن ہے اس سے بھاگ رہے ہو, بس اس کا جو منطقی آخری نتیجہ نکلتا ہے اس سے تو بھاگ رہے ہو. بس وہ نہیں کہنا چاہتے, اسے نہیں مانیں گے. خیر, یہ تھا ان فی خلق السماوات والارض. قرآن نے اس کے لیے اور مختصر بہت سی جگہوں پہ بہت سی باتیں کہی ہیں. سورہ ملک کی آیت ہے یہ, آیت نمبر 3. الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور. کیا اتھارٹی اور کیا چیلنج ہے. اور ایک ہوتا ہے نا کہ کنوکشن, جو جانتا ہے وہ کہہ رہا ہے, تم چیلنج نہیں کر سکتے, تم نہیں جانتے. یہ اتنے چیلنج کے ساتھ میں کہنا اس کا ہے کہ جس نے کیا ہے, کہ جس نے یہ 7 سماوات بنائے تلے اوپر پرت در پرت. یہ ایک کے جیسے میں بتایا سائڈ بائی سائڈ بھی, ایک کے اوپر دوسرا ملا ہوا نہیں پیاز کے چھلکے کی طرح, بلکہ ایک پھر اس کو انکمپاس کرتا ہوا دوسرا, اور اس کو بیچ میں درمیان میں اس کائنات اس کائنات سما کا حصہ ہے پھر, اور
جس نے یہ بنائے ما تری من خلق الرحمن من تفاوت. ابھی تو تم پہلے کو دیکھو جتنا تم جانتے ہو. یہ 7ویں تک بھی جب رکھا ہے تو آئیں گے, یہ انسان پہنچے گا. قرآن نے وہاں تک کی بات بتائی جہاں تک انسان کا علم پہنچے گا, ویریفائیبل. ابھی نہیں پہنچا ہے وہاں, تو یہ 7 آسمان تک بھی پہنچے گا انسان کا علم. ما تری من خلق الرحمن من تفاوت. تمہیں لا لیسنس اس کے اندر وداؤٹ لا کچھ نہیں ملے گا کہ بہتر بغیر قانون کے ادھر سے ادھر کچھ چل رہا ہے. اس کے اندر ہر چیز قانون کے مطابق ملے گی. تمہیں خلق الرحمان یہ لفظ بھی لے آئے, رحمان, یہ سب تمہارے اوپر رحمت کی وجہ سے ہے. یہ واضح کر دیا, یہ سارا یہ جو انہوں نے تو کہہ دیا تھا وہ سب کیوں بنایا, انہوں نے کہا تمہارے اوپر رحمت کی وجہ سے. یعنی یہ اس سارے 7 آسمان کی وجہ سے تم ٹکے ہوئے ہو, ورنہ یہ تمہارا سسٹم نہیں ہوتا. ما تری من خلق الرحمن من تفاوت. تمہیں کچھ بھی ایسا نہیں ملے گا جو قانون سے بندھا ہوا نہ ہو, بے ضابطگی جس کے اندر ہو, جس میں بے ترتیبی ہو, وہ کچھ نہیں ملے گا. فرجع البصر, لوٹاؤ ذرا پھر سے پھیرو اپنی نگاہ. نگاہ نہیں, نگاہ کے لیے آتا نظر. نظر عربی کا لفظ ہے, نگاہ نہیں کا بصر, یہ اندرونی نگاہ, عقل والی نگاہ. فرجع البصر, یہ پھر سے اپنے ذرا اور سائنٹیفک تحقیق کر لو. عقل والی نگاہ تو وہی ہے نا, کرو اور اپنی سائنٹیفک ریسرچ. حل تری من فطور, اب ملا کوئی تمہیں اس میں فلا, اور آگے بڑھ کے ریسرچ کرو جتنی اب تک کر لیے, اب کوئی مل رہا ہے فلا. ثم ارجع البصر, اور کرو, کرتے چلے جاؤ سائنٹیفک ریسرچ. پھر بار بار اس کے اوپر بصر, اپنی بصیرت کی نگاہ ڈالتے چلے جاؤ, نہیں اپنی سائنٹیفک ریسرچ اور بڑھاتے چلے جاؤ. کب تک بڑھاؤ گے؟ ثم ارجع البصر کر رہتے ہیں, کرو بار بار, اور آگے اپنی ریسرچز لے کر جاتے جاؤ. آئیں گی 7ویں آسمان تک آئیں گی ریسرچز, سائنٹیفک ریسرچز. ینقلب الیک البصر, تمہاری سائنٹیفک ریسرچ جو ہے وہ تمہاری طرف لوٹ آئے گی. خاسئا وہو حسیر, اگر تم انکار کرنے والے ہو تو نامراد ہو کر. یہ خود سے چل رہا تھا, نامراد ہو کر اس میں کوئی رکھنا ڈھونڈ رہے تھے, اس میں فلا ڈھونڈ رہے تھے, تو تمہاری ساری ایفرٹس, ساری ریسرچز ناکام ہو کر تم تک لوٹ آئیں گی, تمہیں نہیں ملے گا. یہ اتنے چیلنج کے ساتھ میں, اتنے اتھارٹی کے ساتھ میں وہی کہہ رہا ہے جس نے رکھا ہے کہ ملے گا ہی نہیں, کبھی کوئی فلا نہیں ملے گا تمہیں. تو اب کہہ رہے ہو نا, اب سے پہلے والے لوگ یہ سب نہیں جانتے تھے, اب اتنا تم نے کر لیا کہ اور بڑھا لو اپنی, تمہاری ترقی اور بڑھ جائے, تمہیں فلا نہیں ملے گا اس میں. یہ اس کی بنائی ہوئی کائنات ہے. یہ مطلب ہے اللہ اکبر کا. اتنا اللہ کی ذات جو ہے وہ اتنی عظیم اور اتنی بڑی ہے, اس نے اس اتھارٹی کے ساتھ میں بات رکھی ہے. پھر یہ کہتے ہیں مقصد کیا ہے؟ یہ تو انہوں نے کہا کہ بے مقصد ہو گیا باقی سب, اسے تو چھوڑیے. جو میں نے کہا کہ اس کی وجہ سے یہ بھی, جب اس نے قرآن نے کہا یہ رحمان بنا رکھا ہے, جس کا مطلب تمہارے لیے کیا ہوا ہے. یہ زمین نہیں ہوتی, یہ سولر سسٹم نہیں ہوتا, یہ باقی سب کی وجہ سے ہے. یہ آسمان نہیں ہوتا, باقی اگلے آسمان نہیں ہوتے. تو یہ تو الگ بات ہوئی, اور سامنے کی بات کیوں ہے. یہ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کتنا بڑا ہے, تمہیں اور کچھ نظر نہ آئے. لیکن یہ اتنا چھوٹا سا نظام شمسی, جس کے بعد تم اپنے پھر تھوڑے دنوں بعد اپنے پلانٹس اور سیارے, اپنے اس کے وہاں پر راکٹس بھیجنا شروع کر دو, اور وہ جا کے اس کے اوپر اترنے تھا. اب مریخ پر بھی ہوا, تھوڑے دن بعد اور آگے تک بھیج دیں گے, اس کے اوپر بھی ہوا, جا کے چاند پہ رہنے لگیں گے, کہ یہاں پہ مریخ پہ آبادی بسائیں گے, بستیوں پہ بسائیں گے. اچھا, یہاں تک پہنچ گئے, تمہارے کنٹرول میں آ گئی. تمہارے کنٹرول میں کبھی نہیں آئے گی. اللہ کی آیت تو ہے ہی کوئی, تم اس وقت تک نہیں پہنچ, تمہارا وہ تو پہنچ جائے گا. علم کے کیا کیا ہے تم نہیں پہنچ پاؤ گے. تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے, کتنی عظیم ہے, ایک مقصد یہی ہو گیا. وہ تو بڑا چھوٹا سا ہو جاتا ہے جب انسان پہنچنے لگتا ہے, تو پھر اتنا بڑا نہیں رہتا. زمین بہت بڑی تھی, سمندر بہت بڑا تھا کبھی, زمین تو چھوڑیے, اور سمندر بڑا ہوتا ہے. صحرا, ڈیزرٹ, ریگستان بہت بڑا تھا. ریگستان کی پرانے زمانے کی تو ڈیفینیشن, تعریف ہی یہ تھی کہ جو گھس جائے وہ کبھی نکل نہ پائے. اگر گائیڈ کے بنا گھس جائے تو کبھی نہیں نکلے گا, ختم ہوگا اس میں, چاہے زندگی بھر چلتا رہے. اس سے بڑے سمندر, اس کی بھی ڈیفینیشن یہی تھی. زمین, اس کے بعد پوری زمین تو پھر بہت بڑی ہو گئی. یہ تھی بہت بڑی, بہت چھوٹی سی ہے. اس لیے کہ انسان
کہ ترقی بڑھ گئی، اس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کھٹتے چلا جاتا ہے، تو اب زمین بڑی چھوٹی سی ہو گئی، یہاں بیٹھ کر ہر ایک سے کانٹیکٹ کر لیتا ہے، ہر چیز دیکھ لیتا ہے، اوپر جا کر ہر چیز دیکھ لیتا ہے، تو اس کے لیے بڑی چھوٹی سی ہو گئی، اب بڑی نہیں رہی ہے۔ پھر وہ یہ سولر سسٹم بھی بڑا چھوٹا ہی سا رہ جاتا ہے اس کے لیے، آگے کے دور میں جب یہ ہر جگہ جانے لگتا تو یہ کوئی بہت بڑی چیز تھوڑی ہے، اللہ نے ایسے ہی رکھی ہے اپنی کبریائی کہ کبھی نہیں پہنچے گا۔ تو مقصد اور باتوں کو تو چھوڑیے کہ نہیں ہوتا ہے، کہہ رہا ہوں کہ مقصد یہ ہے کہ ایک مقصد یہ ہے کہ تمہیں اللہ کی عظمت کا احساس ہو، تم نہیں پہنچ سکتے اس کی کبریائی، اس کی بڑائی کو، اس کے آس پاس کے اس کے ذروں کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اس کے تصورات خیالات تک بھی نہیں پہنچ پاؤ گے، اتنا بڑا ہے۔ بڑائی کا جیسے وہ گنتیاں تھیں نا، میں کہا گنیے 5 × 10⁻22، یہ بولنے کے الفاظ ہیں، وہ ہے کتنا یہ تو تمہارے دماغ میں نہیں آئے گا، وہ گنتی کتنی ہے۔ تو ایسے ہی ہے کہ یہ تو بڑی چھوٹی سی چیز تھی، ایسی گنتی جو میں نے اس کے اسکرین پر لکھ دی، یہ اس سے آگے کی جو چیزیں وہ تو تم اپنی ساری ترقی کے باوجود تمہارا دماغ ہی نہیں پہنچے گا، تصور ہی نہیں پہنچے گا، وہ بڑھتا جائے گا، وہ اتنا عظیم ہے یا اتنا بڑا ہے، اس لیے بنائی۔ تمہاری حقیقت کتنی کم ہے، اس کے باوجود تمہیں قیمت دیتا ہے یا ویلیو دیا ہے، اور تمہیں یہاں پر رکھا ہے، تمہارے لیے ضرورتوں کا سامان کیا ہے، تم کتنے حقیر ہو یہ احساس ہو جائے، اس لیے بنائی، اتنی بڑی کائنات ہے۔ مقصد یہ ہے، میں تو الگ سے میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی مقصد ہی ہوا، مقاصد کہتے پوچھ رہے کہ وہ کیوں بنا، وہ سب بیکار تھا، واختلاف اللیل والنہار۔ یہ تو آسمانوں اور زمین کی کریشن کی میں نے بہت مختصر سی کچھ باتیں رکھی، ہفتوں آتی رہیں گی آپ کے سامنے اگر آپ غور کرنے بیٹھیں گے، اور جتنا غور کرے گا انسان اتنا اس کا ایمان بڑھے گا۔ واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات میں جو چینجز ہیں، جو آپس میں ڈفرینسز ہیں، جو ایک کے بعد دوسری آتی ہے، اس میں بھی